السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج سپارہ نمبر 7 کی چند اہم آیات پہ بات ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق جوڑنے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سپارہ نمبر 7 کا آغاز ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت ہے 83 تا 86۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ ان نو مسلم، یہ ان عیسائیوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، مسیحی بھائیوں کے بارے میں جو قرآن سن کر ایمان لے آئے تھے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ چونکہ مختصر دورہ قرآن ہے تو اس میں زیادہ تشریح کی گنجائش نہیں ہے، اتنی ہی بات سمجھ لیں، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ ان مسیحی بھائیوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں جو اپنے سابقہ مذہب پر تھے، عیسائیت پر تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا تو ان کے دل پہ اثر ہوا، اور کیسے اثر ہوا، قرآن اس کی پوری تصویر کھینچتا ہے اور پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ آیات ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی طرف نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔ قرآن سنتے ہیں، آنکھیں برسا دیتی ہیں۔ کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، انہوں نے قرآن سنا، ان کی آنکھوں نے آنسوؤں کی برسا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ جو سن رہے ہیں نا، یہ مبنی بر حق ہے، یہی حقانیت ہے۔ اور پھر بے اختیار وہ کہہ رہے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار، ہم تو ایمان لا چکے۔ قرآن سن کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تو ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں حق کی شہادت دینے والوں کے زمرے میں ہمارا نام بھی لکھ دے، حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے کہ ہم نے حق کی گواہی دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان بعض نو مسلم نصارہ نے جب قرآن کریم کو سنا تو حق کو پہچان لیا، اور قرآن کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، فوراً ایمان لے آئے، اور جو ایمان جو دل سے لائے تھے اس کا اظہار انہوں نے زبان سے کیا، اور اسلام کی اور یہ کہا، دعا کی، یا اللہ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے میں ہمیں بھی شامل فرما۔ ایک ہے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، ایک ہے اقرار باللسان، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے شہادت دینا، گواہی دینا، اس کے لیے کھڑے ہو جانا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے سب سے پہلا جو ستون ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ یہ ہے فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ حق کی گواہی دینے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ آگے آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر میں تھوڑی سی اس کی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ وَمَا لَنَا، آخر ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم ایمان نہ لائے، لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور جو محمد رسول اللہ کے واسطے سے جو حق، جو قرآن ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم اس پر ایمان نہ لائے، ہمارے پاس اس کی کیا وجہ ہے، کیا عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں۔ وَنَطْمَعُ، ہم یہ طمع رکھتے ہیں، ہم یہ تمنا رکھتے ہیں، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، ہمیں نیک لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائے، ہمیں اس کی خواہش ہے۔
انہوں نے قرآن سنا، اس کا اثر ہوا، وہ ایمان لے آئے، ایمان کا اعلان کر دیا، اور آگے انہوں نے بات بھی کر دی کہ جو انہیں خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس کہنے پر، جو وہ دل میں عقیدہ صحیح رکھتے تھے، اس کے سچے اظہار پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بدلہ دیا؟ جنات کا، جنتوں کا بدلہ دیا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کہ آخرت میں ان کو جنتیں ملیں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی جزا ہے نیکی کرنے والوں کی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں، جہنم والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے، کتنے شرم کا مقام ہے کہ کافر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، اصل قبول کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں خاندانی مسلمانوں سے۔ یہ آیات سنانے کا مطلب کوئی کہانی بیان نہیں کرنی کہ نجاشی شاہ حبشہ کے دربار کا واقعہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، جو اس کا ایک پورا ایک پس منظر ہے ان آیات کا، کہ ہم وہ سنائیں اور آگے ٹر جائیں، یہ تو نہیں ہے نا۔ صرف اتنا سا غور کریں، قرآن کریم اگر نیک نیتی کے ساتھ کافر بھی سن لیتے ہیں نا، تو اثر قبول کیے بغیر نہیں رہتے، اور ہم خاندانی مسلمان قرآن سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے قرآن کو خود ساختہ تقدس کے خانے میں رکھ دیا۔ ایک ہے واقعی تقدس، قرآن کا اصل تقدس تو یہ کہ اس کا ظاہری احترام کرتے ہوئے اس کا حقیقی احترام بھی کریں۔ اس کا حقیقی احترام کیا ہے؟ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسے آگے پہنچائیں۔ یہ ہے قرآن کا اصل تقدس۔ اور ہم، یہ ہے خدا ساختہ قرآن کا تقدس، جو اللہ نے قرآن کا تقدس بنایا۔ ایک ہے خود ساختہ قرآن کا تقدس جو ہم نے بنایا۔ ہم نے جو قرآن کا تقدس بنایا وہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو 10 غلافوں میں بند کر دیتے ہیں، ریشمی کپڑے میں بند کر دیتے ہیں، اور گھر کے بہت اونچے خانے میں اس کو رکھ دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کھولتے بھی نہیں ہیں۔ یا ہم نے قرآن کو لاہور کے مال روڈ میں ایک شیشے کے مرتبان میں ماڈل بنا کے قرآن کو ہم نے وہاں بند کر دیا ہے۔ یا ہم نے قرآن کریم کو پاکستان کے بڑے بڑے عجائب خانوں میں، میوزیم میں رکھ دیا۔ یہ ہے ہمارا قرآن سے سلوک، یہ ہے ہمارے نزدیک قرآن کا تقدس۔ یا ہمارے نزدیک قرآن کا تقدس یہ ہے کہ بے پردہ دلہن جس نے ہزاروں لاکھوں روپے کا میک اپ کیا ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی ہوتی ہیں، اس کے اوپر سے اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا ماما، اس کا ماموں، اس کے چاچو قرآن گزار رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ تقدس ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کا تقدس یہ ہے، کوئی مر جائے تو رسومات، تیجے، 40ویں، کل، 5واں، 6ٹا، 7 پتہ نہیں کیا کیا ان نام نہاد مولویوں نے ایجاد کی ہیں بدعات۔ بکھانے تھے کھابے، رنگ برنگے کھانے، بچوں کو لے جانا، رال بہہ رہی ہے، کیلے مالٹے ہاتھ میں ہیں۔ یہ قرآن کا تقدس ہے۔ اور خود صوفے پہ بیٹھے، ٹانگ پہ ٹان رکھے، ڈن ہل کا سگریٹ لگایا ہوا ہے، نیچے یتیم ٹائپ کے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے جی؟ مردوں کو بخشوانا۔ یہ قرآن کا تقدس ہے۔ یہ قرآن کا تقدس ہے۔ مسجد کو چھوڑ کر آپ اپنے گھر میں تراویح کی جماعت کروائیں، مجبوری ایک الگ بات ہے کہ بس تراویح کی جماعت پڑھائیں، صاحب کبھی جی چاہے تو اس تراویح میں آ کے شریک بھی ہو جائے، بس یہ ہے قرآن کا تقدس۔ یہ ہے قرآن کا تقدس کہ اس پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر دیا اور بغیر مانے کہ اس کو پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، بغیر ترجمے کے بھی پڑھ لیں، ثواب ملے گا، سمجھ تو نہیں ملے گی۔ ہم نے قرآن کا تقدس یہ بنا لیا۔ ہمارے ہاں قرآن کا خود ساختہ تقدس ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو خود ساختہ تقدس کے خانے میں رکھ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو فہم و تفہیم کے خانے میں، تعلیم و تعلم کے خانے میں، علم اور عمل کے خانے میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن خاندانی مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ ہمارے بہت سے لوگ قرآن کریم سے روکتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھو،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ اور آج کا نام نہاد، میں ہر عالم کی بات نہیں کر رہا، یہ جو نام نہاد قسم کے بےایمان مولوی ہیں یا بےایمان کوئی اور بات، وہ قرآن سے روکتے ہیں، نہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، اور یہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، کتنا تضاد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کفر و اسلام کے درمیان جو فرق کرتی ہیں اس کے لیے میں بالکل آسان ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن بہت آسان ہے، اور ہم نے کیا کہہ دیا؟ قرآن بہت مشکل ہے۔ ہاں بھائی قرآن مشکل ہے فقہی مسائل کے لیے، آیات سے استنباط کرنا، فقہی مسائل نکالنا، یہ ہر ایرے غیرے نتھو پھتو کا کام نہیں ہے، یہ جو اس میدان کے شاہ سوار ہیں یہ ان کا کام ہے۔ لیکن قرآن سے نصیحت لینا، جہنم کی باتوں کو سننا، جنت کی باتوں کو سننا، اخلاقیات کو سننا، ایمانیات کو سننا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مفسر کی تفسیر پر بھی نہیں رکھا، ترجمے میں اتنی بات واضح ہو جاتی ہے۔ کسی کو براہ راست عربی آتی ہو وہ اثر لے گا، نہیں، تھوڑا سا عربی سمجھ لے، جو کوئی صحیح ترجمہ ہوا ہے اس صحیح ترجمہ کو دیکھ لے، وہ بات کو سمجھ لیتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن کے قریب ہی نہ ہو۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 16 علوم ضروری ہیں، اور بھائی وہ قرآن کے علوم قرآن پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ 9 مسلم عیسائی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، 9 مسلم بعد میں مسلمان ہوئے، جب انہوں نے قرآن سنا تو 16 علوم پہ مہارت حاصل کرنے کے بعد قرآن کو سنا تھا۔ ابو جہل نے 16 علوم پر مہارت حاصل کرنے کے بعد قرآن کو سنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کو یہ قرآن سناتے تھے اور وہ اس سے اتنے متاثر ہوتے تھے، متاثر ہونے کے باوجود مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ جادو ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو کیا وہ 16 علوم پڑھ کے قرآن کو سمجھ رہے ہوتے تھے؟ شرم آنی چاہیے ہمیں ایسی باتیں کرتے ہوئے، قرآن سے روکتے ہوئے۔ قرآن یہاں یہ کہتا ہے جو مسلمان نہیں تھے اور عیسائی تھے لیکن نیک دل تھے، قبول حق کی استعداد تھی، وہ تلاش حق کے جذبے سے سرشار تھے، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کیونکہ وہ حق کو پہچان چکے۔ تو وہ 16 علوم پڑھ کے انہوں نے حق کو پہچانا تھا۔ شرم آنی چاہیے ہمیں قرآن کریم سے روکتے ہوئے، اور وہ فوراً ایمان بھی لے آئے اور اللہ سے دعا بھی کی، یا اللہ ہمیں حق کی شہادت دینے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات یہ بات یاد رکھیے، قرآن دعوت حق کا اصل ہتھیار ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، آج بھی، گزشتہ کل بھی، آئندہ کل بھی۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں قرآن سے روکنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے اس معاشرے پر، قرآن سے روکنے کے نتائج یہ ہیں، لوگ اپنے نام نہاد پیروں کے ایسے غلام بنے ہوئے ہیں کہ ان کی حرکت کو قرآن کی آیت سمجھتے ہیں۔ ایک پیر صاحب ہیں، ان کے مرید نے ان کے سالانہ جلسے میں کہا اگر آج بھی نبوت جاری ہوتی تو ہمارے حضرت اس کے سب سے بڑے حقدار تھے۔ مجمع میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس کے خلاف بولے کھڑا ہو، نہ وہاں سے کوئی تردید ہوئی۔ مجمع میں بیٹھے شخص نے مجھے فون کیا، میں کہا یہ بات بالکل غلط ہوئی ہے، ہمارے تو یہ حالات ہیں، قرآن سے روکیں گے کہانیوں کی وقت ختم ہو جائے گی، قرآن کے قریب آئیں گے لوگ، کہانیوں کی وقت ختم ہو جائے گی، قرآن کے قریب آئیں گے، خوابوں کی، نام نہاد خوابوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ جو خواب بشارت ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور قرآن سے جب لوگ قریب آئیں گے تو حقیقت شناس ہو جائیں گے، پھر وہ احترام تو کریں گے، پوجا نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی کی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مرید، ہمارا چیلا، ہمارے متوسلین، ہمارے منسلکین، ہمارے معتقدین ہمارے غلام بن کے رہیں، اس لیے ہم قرآن کریم کے قریب جانے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جی قرآن پڑھو نا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بکواس کرتے ہوئے۔ قرآن پڑھو نا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو۔ قرآن پڑھے بغیر تعلیمات پہ عمل کیسے کریں گے؟ جی بس ہمارے بزرگ جو کہتے ہیں نا، آپ اعتماد رکھو۔ کیوں رکھے؟
میری قبر کا مسئلہ ہے، تمہارا بزرگ یا میرا بزرگ میری قبر میں آئے گا جواب دینے کے لیے؟ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ حق کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ وہ قرآن جو اپنے آپ کو فرقان کہتا ہے، وہ قرآن جو اپنے آپ کو فرقان کہتا ہے کہ میں نے حق و باطل کو بالکل جدا کر دیا ہے، وہ قرآن جو اپنے آپ کو بینات کہتا ہے کہ میری جو باتیں ہیں وہ بالکل واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، میں اس کو چھوڑ کے تمہارے نام نہاد پیر صاحب کی وہ ان کیا کہتے ہیں کتابوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں جس کے اندر خرافات بری ہوئی ہیں، کہانیاں بری ہوئی ہیں، من گڑت قصے اور واقعات بھرے ہوئے ہیں، مطلب میں ان کی طرف آؤں؟ شرم آنی چاہیے۔ اس لیے خواتین و حضرات اپنے ایمان کی فکر کریں اور قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی کہا، دیکھیں بہت آسان ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ جو قرآن کی بنیادی تعلیمات ہیں اللہ نے ان کو مفسر کی تفسیر پر بھی نہیں رکھا۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مجھے بتائیں کہاں مفسر کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو یہودیت کا پتہ ہے، عیسائیت کا پتہ ہے، تو آپ کو اس صورت کے کہ اس سیرت کی قیمت کا پتہ ہوگا۔ یہ صورت یہودیت اور عیسائیت کی عمارت کو ڈھا دیتی ہے، جنہوں نے اپنے انبیاء کو الہ بنایا، مشکل کشا، حاجت روا بنایا۔ تو قرآن کریم کی طرف آنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو براہ راست قرآن کی عربی آتی ہو۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یار قرآن کا ترجمہ کون سا پڑھیں؟ ہر مولوی کا اپنا ترجمہ ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عربی زبان کے بعد اردو میں بہت بڑا کام ہوا ہے اسلامی لٹریچر پر۔ آپ قرآن کے ترجمے کا وہ نسخہ لے لیں جس پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں متفق ہیں۔ اب میں روافظ کا شیعوں کا نام نہیں لیتا، کیوں؟ یہ روافظ، یہ شیعہ علل اعلان صحابہ خلاف میدان میں اتر چکے ہیں۔ پہلے میں یہ بھی کہتا تھا کہ یار ان پر تو شیعوں کی بھی دستخط ہے، اب معذرت کے ساتھ میں نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چونکہ ان کا منہج ایک ہے، اختلافات ان کے درمیان فروعی بھی ہیں، اصولی بھی، میں اس پہ نہیں جاتا۔ ایسے قرآن کے ترجمے موجود ہیں جن پر تینوں مسلک کے اکابرین کے دستخط ہے کہ یہ قرآن کا ترجمہ درست ہے۔ بازار میں یہ چیزیں عام ملتی ہیں، یہ قرآن کے ترجمے عام ملتے ہیں، آپ لے لیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، تفسیر پہ نہ جائیں، جو سمجھ میں آتی ہے ٹھیک، جو سمجھ میں بات نہیں آتی چھوڑ دیں، آگے سمجھ آ جائے گی، نہیں آئے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ڈائری رکھ لیں اور قرآن کی وہ بات جو آپ کو چونکا دے کہ یار میں تو کچھ سمجھ رہا تھا، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اسے آپ نوٹ کر لیں۔ الف سے والناس تک چلے جائیں، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، آپ کے پاس ایک بنیادی تعلیمات کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ پھر یہ دیکھیں قرآن جن عقائد کی بات کرتا ہے، جن نظریات کی بات کرتا ہے، معاشرے میں وہ کون سا طبقہ ہے جو انہی عقائد اور انہی نظریات کی بات کرتا ہے، جو قرآن کے آیات کے ترجمے میں بالکل واضح ہیں، بس ان کے ساتھ آپ جڑ جائیے، یہ طریقہ ہے۔ پھر دیکھیں قرآن آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نشست کی آخری آیت پہ ہم بات کر لیتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کی حفاظت کو، اپنی جانوں کی فکر کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، لازم سمجھ لو کہ تم نے اپنی جانوں کی حفاظت کرنی ہے، تم نے اپنی فکر کرنی ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی گمراہ شخص جو ہے اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن شرط ہے اذا اہتدیتم، بشرط کہ خود تم راہ راست پر ہو تو گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یاد رکھنا الی اللہ مرجعکم، یہ اللہ تعالیٰ یہاں تزکیہ کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، حکم دیا اس کے ساتھ تربیت کرنا، مکافات عمل، جزا اور سزا کا تصور، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اپنے بندوں کی تربیت کا۔ تم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم جو دنیا میں کرتے رہو، اللہ اس کی خبر دے گا، اس کے مطابق تم سے سلوک کرے گا، تمہیں جزا یا سزا دے گا۔ تو خواتین و حضرات، بعض لوگ جب قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو اپنے اوپر لازم کر لو، گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں بس اپنی اصلاح کرو، غیروں کی فکر چھوڑ دو۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ظاہری طور پر یہ شبہ ہوتا ہے، اس لیے شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کی دیگر آیات ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم پاکستان کے آئین کو پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں،
دیگر دفعات پہ ہماری نظر نہ ہو، تو ایک جب ہم آرٹیکل پڑھیں گے تو اس کے بارے میں ہم شبہات کے شکار ہو جائیں گے، لیکن جو قانون کا ماہر ہوگا وہ یہ بتائے گا جس آرٹیکل کے ظاہری عبارت سے آپ کو مغالطہ لگا ہے نا، وہ دیگر آئین کی دفعات سے وہ مغالطہ دور ہو جائے گا۔ آپ کو مغالطہ اس لیے لگا ہے کہ آپ کی نظر آئین کی دیگر دفعات پہ نہیں ہے، وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کی اگر یہ آیت ہے تو اور آیتیں بھی ہیں جس میں صاف کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ قرآن و سنت میں یہ چیزیں اس کے مضمون سے بالکل واضح ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور خیر ابھی یہ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، بس اپنے نفس کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس کی حفاظت کر لو، اپنی اصلاح کر لو، بس گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ یعنی دوسروں کی فکر نہ کرنا ہم اس آیت سے کشید کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ بعض لوگوں کو اس آیت کے بارے میں یہی جب شبہ ہوا، یہی انہوں نے غلط طور پر کشید کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح کی کہ لوگ اس آیت سے غلط مطلب کشید کرتے ہیں، جبکہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ وہ بات اور ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے، سب کو اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے۔ یعنی برائی ہوتے دیکھیں اور برائی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں تو کچھ بعید نہیں، اللہ سب کو اپنے عذاب میں بھی گرفتار کر لے۔ اصحاب سبت کے ساتھ کیا واقعہ، وہ مچھلی والا واقعہ جو گزشتہ دورہ قرآن میں یا گزشتے سے پیوستہ دورہ قرآن میں ہم بیان کر چکے ہیں، جن کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع تھا انہوں نے کیا۔ اس میں 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک خدا کے حکم کو توڑنے والے، ایک خدا کے حکم کو نہ توڑنے والے لیکن خاموش، جو توڑ رہے تھے ان کو روکتے نہیں تھے، ایک خدا کے حکم کو توڑتے بھی نہیں تھے اور روکتے بھی تھے کہ بھائی تم خدا کا حکم نہ توڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب آیا تو نجات کے حوالے سے صرف ایک گروہ کا ذکر کیا کہ جو خدا کا حکم توڑتے بھی نہیں تھے اور باقاعدہ لوگوں کو روکتے بھی تھے خدا کا حکم نہ توڑو۔ جنہوں نے خدا کا حکم توڑا تو نہیں، خاموش رہے، خدا نے اس واقعے میں ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ اسی وجہ سے مختلف مفسرین کی آراء بھی مختلف ہو جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اصل نجات یہ ہے بندہ خدا کے حکم کو توڑے بھی نہ اور جو توڑتے اس کو روکنے کی بھی کوشش کرے، یہ ہے اصل طریقہ۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی، لعنت ہوئی اللہ کی طرف سے، ان پر پھٹکار پڑی۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ ایک دوسرے کو برائیوں کو سے نہ روکنا اور خاموش رہنا، یہ خدا کی عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس لیے اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کو صحیح طور پہ سمجھیں کہ تم اپنی فکر کرو، گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا بشرط کہ تم راہ راست پر ہو۔ اب یہ دیکھیں، اس شرط پر دیکھیں، بشرط کہ تم خود ہدایت پر ہو، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس ہدایت پر ہو، تو جب ہدایت پر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت پر وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کے احکامات کی اتباع کرے۔ تو کیا خدا کے احکامات میں یہ بات نہیں ہے کہ تم نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، یہ بھی تو خدا کا حکم ہے۔ تو اذا اہتدیتم یہ شرط بتا دیتی ہے جب تم خود ہدایت پر ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ جب تم خود نیکی پر ہو اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو تم خود اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو اور اپنی پوری کیا کہتے ہیں اس پر توانائیاں صرف کر رہے ہو نیکی پر رہنے کی اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی، پھر تمہیں گمراہ شخص کی گمراہی اور گمراہ شخص اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ قرآن کی آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ وقت کم ہے، 1-2 منٹ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اذا اہتدیتم پہ توجہ دیں، جب تم خود ہدایت پر ہو تو قرآن کسی کی گمراہی، کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ شرط کیا ہے؟ جب تم ہدایت پر ہو۔ اس پر آج کے ماحول میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہدایت پر کیسے ہوں گے؟ اہل حق سے، علماء سے تعلق رکھیں گے، ان سے ہم نشینی رکھیں گے، بری صحبت سے اجتناب کریں گے، کہانیوں سے اور ان غیر عالموں سے جو اپنے آپ کو عالم بنا کر آج کل سوشل میڈیا میں پیش کرتے ہیں، ان سے آپ دوری اختیار کریں گے۔ صحابہ نے قرآن کو
حضور سے سیکھا تھا، سمجھا تھا، صحبت اختیار کی تھی، پھر چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، پھر تابعین صحابہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، پھر تبع تابعین تابعین کی صحبت میں بیٹھتے تھے، عوام علماء کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ یہ ایک ہماری روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا قرآن اوپر سے اترا ہو اور صحابہ نے کیا ہو، چونکہ یہ عربی میں ہے تو یا رسول اللہ نعوذ باللہ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے عربی کو سمجھنے میں، کیوں نہ ہم جا کے ابو جہل سے سمجھ لیں قرآن کریم، کیونکہ یہ عربی میں۔ نعوذ باللہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو جو عربی میں بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا فصیح ہے، بہت بڑا بلیغ ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے، لیکن چونکہ عربی میں ماہر تو ہے نا، تو چلو اس سے بھی جا کر سمجھ لیتے ہیں۔ سمجھنے میں کیا فرق پڑتا ہے، چاہے وہ ایمان نہیں لایا لیکن عربی دانی تو ہے نا، بڑا عربی دان ہے، وہ ہمیں اس قرآن کی آیت کا مفہوم بتا دے گا، بھلے اس پر خود عمل نہ کرے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ صحابہ نے حضور کو چھوڑا ہو اور بہت بڑے عربیت دان کے پاس گئے ہوں کہ بھائی چونکہ یہ عربی میں آپ ہمیں سمجھا دو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام اگر قرآن لائے تھے تو قرآن سمجھانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی، صحابہ آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ یہی رویہ آج بھی ہے، علماء ہی سے آپ وابستہ رہیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ علماء سے وابستہ نہیں رہیں گے، سوشل میڈیا میں جو بلبلے کی طرح لوگ آتے ہیں اور پس منظر میں یا وہ کوئی MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے یا وہ کوئی انجینئر یا پلمبر یا کچھ اور ہوتا ہے، 2-3 اردو کتابوں کو پڑھ کے اور جو معاشرے کے نئے اسلوب کو اور جدید زبان کو سمجھتا ہے وہ آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے تو آپ اس کے تھلے لگ جاتے ہیں۔ کریں بیٹا کرا کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کا کرنا تو کریں، پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ کیا ہوگا۔ تو اذا اہتدیتم پہ توجہ دیں، علماء سے تعلق رکھیں، کیا کہتے ہیں ہم نشینی اختیار کریں اور بری صحبت سے اجتناب کریں، کہانیوں سے اور غیر عالموں سے جو اپنے آپ کو عالم بناتے ہیں ان سے دوری اختیار کریں، ہدایت کے اسباب سے جڑ جائیں، گمراہی کے اسباب سے دوری اختیار کر لیں۔ سلب منفعت، وہ چیزیں جو فوائد سے آپ کو دور رکھ دیتی ہیں، لغویات، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جو بندہ بیکار کاموں میں پڑتا ہے پھر پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بیکار کاموں کی ابتدا مباح سے ہوتی ہے، حرام تک چلی جاتی ہے۔ شروع میں جب بندہ بیکار کاموں میں پڑتا ہے نا تو اس کی عقل یہ دلیل دیتی ہے کیا یار کوئی گناہ تو نہیں کر رہا نا، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، وہ جو مباح کام ہوتے بیکار ہیں وہ اس میں ترقی کرتے 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 وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل آج ہمارے کرکٹ کو دیکھ لیں، پہلے یہ ایک کھیل تھا لیکن اس وقت یہ کھیل فحاشی کا، اوریانی کا، ماڈرنزم کا، جوے کا بہت بڑا ذریعہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جلب منفعت، جہاں سے آپ کو فوائد ملے دین کے ان کو سمیٹیں، مفید بنیں، مستفید بنیں۔ آپ قرآن کا علم آ چکا ہے آگے پہنچائیں اور خود اہل علم سے قرآن کا علم حاصل کریں، اللہ سے تعلق کو جوڑیں، جس کا اول و آخر ذریعہ، سب سے پہلا ذریعہ خود قرآن ہے۔ اور قرآن صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ قرآن کو سمجھانے والی شخصیت محمد رسول اللہ نازل ہوئے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، قرآن کو حضور سے سمجھیں، ارشادات سے، علماء سے سمجھیں جو انبیاء کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں، اصحاب قرآن سے سمجھیں، قرآن کو حدیث سے سمجھیں، قرآن کو اولی الامر سے سمجھیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دین کو کس سے سمجھنا ہے؟ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اولی الامر جو علماء ہیں ان سے سمجھنا ہے۔ یہ آپ ترتیب رکھیں تو انشاءاللہ اذا اہتدیتم پہ عمل ہو جائے گا کہ جب تم ہدایت پر ہو۔ یہ سارے میں آپ کو جو ذکر کر رہا ہوں یہ ہدایت پر رہنے کے تقاضے ہیں۔ ہدایت پہ رہنے کے تقاضے ہی ہیں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، یہ بھی ہدایت کا تقاضا ہے۔ ان میں ترتیب رکھنی ہے۔ اس ترتیب کو خراب کرنے کا نتیجہ یہ ہے، صرف قرآن و سنت کا نعرہ لگانا اور اولی الامر کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے اندر غامدی جیسے، پلمبر جیسے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ لگاتے نعرہ قرآن و سنت کا، اولی الامر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بھائی قرآن و سنت کے میدان کے شاہ سوار بھی ہیں، قرآن و سنت کے میدان کے شاہ سوار بھی ہیں، ان شاہ سواروں کو نظر انداز کر کے اور ان شاہ سواروں کو سے دوری اختیار کر کے آپ قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ اذا اہتدیتم کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایمان والو اپنی فکر کرو،
کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ اگر ہم نے ہدایت کے ان تقاضوں پہ عمل کیا تو پھر چاہے سوشل میڈیا ہو یا ہمارے گلی کوچے ہوں کوئی ممبر و محراب ہو، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا